بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا وحبیبنا وحبیب ربنا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین. تھوڑا باز بیٹا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ مقدس ربیع الثانی ہے اور آج اس ماہ مقدس کی 11 تاریخ ہے. اس تاریخ کو ایک اللہ کے عظیم ولی بلکہ اولیاء کے سردار حضور محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال باکمال ہوا. اس کو بڑی 11 شریف بھی کہتے ہیں. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم شان حضور غوث اعظم اور سیرت غوث اعظم پڑھیں سنیں، ہمیں پتہ چلے کہ حضور غوث پاک کا اللہ کریم کی بارگاہ میں کیا مقام تھا، کیا شان تھی، اور آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار کر کامیاب ہو سکیں. آپ کا نام ہے عبد القادر اور کنیت ہے ابو محمد، اور آپ کے مختلف القابات ہیں محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث اعظم. یہ آپ کے القابات ہیں. اور آپ کی جو ولادت ہے یہ 470 ہجری کو آپ کی ولادت ہے، اور وصال جو ہے وہ 561 کو ہے. تو تقریباً 90-91 سال آپ کی عمر مبارک بنتی ہے. آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حسنی حسینی سادات ہے. والد گرامی کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور والدہ صاحبہ کی طرف سے آپ حسینی سیدزادے ہیں. والدین کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے اولاد پر. اگر ماں ہو ہاجرہ تو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ جیسا پیدا ہوتا ہے. ماں ہو مریم تو بیٹا عیسیٰ روح اللہ جیسا پیدا ہوتا ہے. اور ماں ہو سیدہ آمینہ
تو بیٹا امام الانبیاء کی طرح پیدا ہوتا ہے، اور اگر ماں ہو ام الخیر فاطمہ تو پھر بیٹا عبد القادر جیلانی جیسا پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے والدین بھی ولی کامل تھے، نانا جان بھی ولی کامل، دادا جان بھی ولی کامل، اور آپ کے والدین بھی، آپ کی پھوپھی بھی، آپ کی بہن بھی، آپ کے بھائی بھی، صاحبزادے سب اولیاء کاملین میں شمار ہوتے تھے۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام موسیٰ، سید موسیٰ ہے، ان کی کنیت ابو صالح ہے، اور لقب ان کا تھا موسیٰ جنگی دوست، جنگی دوست ان کا لقب ہے آپ کے والد گرامی کا، چونکہ ان کو جنگ سے محبت تھی، جہاد سے، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرتے، دشمنان اسلام کے خلاف بھی جنگ کرتے۔ تو آپ کے والد اتنے متقی تھے، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سیب دریا سے آیا، آپ نے اسے کھا لیا، بعد میں سوچا اس کے مالک سے پوچھا نہیں ہے، تو آپ اس کے مالک کا پتہ کرنے جس طرف سے وہ سیب آیا تھا وہاں اس طرف چلنا شروع ہو گئے۔ دور تک گئے تو ایک باغ کا ایک سیب کا بوٹا وہ اس دریا کے اوپر جھکا ہوا تھا، تو سمجھ گئے یہ اسی دریا کا یہ سیب ہوگا اور اسی باغ کا سیب ہوگا۔ جب اس باغ میں پہنچے مالک کا پوچھا، وہ بھی وہی مل گئے، وہ بھی اللہ کے عظیم ولی تھے، ابو عبداللہ سومی، وہ بھی سید تھے۔ تم سے کہا جی میں نے آپ کے باغ کا سیب کھا لیا بغیر پوچھے، تو میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ بھی سمجھ گیا یہ نوجوان کوئی عام نہیں ہے، لوگ تو کتنے کتنے پیسے کھا کے بھی بتاتے نہیں، یہ ایک سیب کھا کے معافی کے لیے آیا ہے۔ تو انہوں نے شجرہ نسب پوچھا، آپ کا نام کیا ہے، شجرہ نسب کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا، وہ جان گیا یہ بھی حسنی حسینی سادات میں سے ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا ایسے معاف نہیں ہوگا، 12 سال میرے باغ کی خدمت کرنا ہوگی۔ سوچئے ذرا، 12 سال خدمت کی ایک سیب کی معافی کے لیے۔ آج ہم کتنے لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، کئی لوگ حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوت، غریبوں کا مال کھا لیا، تھوڑا سا آواز، اور دینے کا نام بھی نہیں لیتے۔ اور آپ کی سیرت یہ ہے کہ آپ ایک سیب کی معافی کے لیے کتنا سفر طے کیا، اور اس شرط کے اوپر بھی راضی ہو گئے کہ آپ نے 12 سال حضرت ابو عبداللہ سومی کی خدمت کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جناب ایک شرط اور بھی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا میری بیٹی ہے جو زبان، جو آنکھوں سے نبینا ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، اسے شادی کرنا ہوگی۔ اب آپ سوچ میں پڑ گئے، معذور عورت سے زندگی کیسے گزرے گی؟ پھر سوچا خیر زندگی فانی ہے، چند روزہ ہے، اپنی آخرت کو بہتر کر لو۔ اس کے اوپر بھی راضی ہو گئے۔ جب نکاح ہوا، حرم سرا میں گئے تو دیکھا خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہیں سے واپس آ گئے۔ کہا جناب جس قسم کی عورت کا آپ نے کہا تھا اس طرح کی نہیں ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ فرمایا بیٹا وہی آپ کی بیوی ہے، میں نے نبینا اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے غیر محرم کو آج تک دیکھا نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گونگا اس لیے کہا تھا، اس نے کبھی کوئی بری بات زبان سے نکالی نہیں ہے، بہرا اس لیے کہا تھا، اس نے کبھی کوئی گندی بات، کوئی بری خلاف شرع بات سنی نہیں ہے، اور ہاتھوں پاؤں سے معذور اس لیے کہا تھا، اس نے اپنا ہاتھ سے کسی غیر محرم کو چھوا نہیں ہے، پاؤں سے چل کے غلط جگہ پہ گئی نہیں ہے، وہی آپ کی بیوی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب باپ اتنا پرہیزگار ہو، متقی ہو، ایک سیب کی معافی کے لیے اتنا لمبا سفر طے کریں اور 12 سال خدمت کریں باغ کی، اور پھر اتنی مشکل شرط کو بھی مان لیں، اور جب والدہ اتنی پرہیزگار ہو، آنکھیں بھی پاک ہوں، زبان بھی پاک ہو، ہاتھ پاؤں بھی پاک ہوں گناہوں سے، پھر بیٹا عبد القادر جیسا پیدا کیوں نہیں ہوگا؟ تو آپ کی یہ کرامت ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، بچپن میں ولی، بچپن میں روزے دار۔ یکم رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی، آپ صبح سے شام تک والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، پورا مہینہ ایسے گزارا روزے کے اندر۔ اگلے سال جب رمضان شروع ہوا، مطلع برآلود تھا، رویت ہلال کمیٹی آج کل کی طرح تھی نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ آج روزہ ہے کہ نہیں۔ آپ کی والدہ کے پاس آئے، آپ بتائیں آپ کے بیٹے نے دودھ پیا کہ نہیں پیا؟ کہا میرے بیٹے نے آج صبح سے میرا دودھ نہیں پیا۔
تو انہوں نے سمجھا آج روزہ ہوگا، اور بعض میں تحقیق کرنے میں پتہ چلا واقعی اس دن یکم رمضان تھی۔ تو یہ آپ کی کرامت زمانہ بچپن میں مشہور ہو گئی کہ فلاں سادات کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو پیدائشی روزے دار ہے۔ یہ کرامت ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا میں جب 5 سال کا تھا میری والدہ نے مجھے مکتب بھیجا، 10 سال کا ہوا پڑھنے جاتا تھا، تو جب میں مکتب پہنچتا مدرسے پہنچتا ایک فرشتہ میرے ساتھ ہوتا، وہ بچوں کو کہتا اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ تو مجھے پتہ چلا اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا فرمایا۔ ایک دفعہ جب 17-18 سال کے ہوئے، فرمایا میں باہر صحرا میں چلا گیا جنگل میں، ایک بیل کے پیچھے چلنے لگا، کھیتی باڑی کا بیل تھا، وہ بول پڑا، اس نے کہا آپ بیل کے پیچھے چلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، آپ دنیا کے کام کاج کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ واپسی آ گئے، اور وہ ذوالحج کی 9 تاریخ تھی، لوگ حج کے لیے میدان عرفات میں جمع تھے۔ فرماتے میں اپنے گھر میں آیا، کوٹھے پہ چڑھا چھت پہ، تو میں نے دیکھا اللہ نے میری آنکھوں سے سارے پردے دور کر دیے۔ میں نے دیکھا لوگ حج بیت اللہ کر رہے ہیں، لوگ وقوف عرفات کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا امی اگر اجازت دیں میں علم دین حاصل کرنے بغداد میں چلا جاؤں؟ کہا بیٹا ٹھیک ہے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ 17-18 سال کے تھے۔ فرماتے ہیں میری ماں نے مجھے 40 دینار دیے جو میرے باپ کی وراثت میں سے تھے، چونکہ 2 بھائی تھے آپ، تو ماں نے کہا بیٹا یہ 40 دینار آپ کے حصے کے ہیں، وہ میری بغل کے نیچے سی دیے۔ کہا بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ فرماتے میں قافلے کے ساتھ چلا، بغداد علم و فضل کا مرکز تھا، راستے میں ہمدان کا مقام آیا، ڈاکوؤں نے ہمارا قافلہ لوٹ لیا، میرے پاس بھی آ کے پوچھتے بیٹا کچھ ہے؟ میں کہتا 40 دینار ہیں۔ کسی کو یقین نہ تھا، چھوٹا سا بیٹا اتنی رقم کیسی ہوگی، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ سارا قافلہ لوٹ لیا، سردار کے پاس جا کر ایک بچہ ہے، کہتے میرے پاس پیسے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کہا بلا کے لاؤ۔ جب بلایا گیا اس نے پوچھا بیٹا کوئی ہے؟ فرمایا ہاں 40 دینار ہے۔ کہا پیش کرو۔ وہ آپ نے پیش کر دیے۔ سردار زبیدی اس کا نام تھا، بڑا حیران ہوا، کہا لوگ تو ڈاکوؤں سے پیسہ چھپاتے ہیں، تم نے صاف صاف بتا دیا۔ فرمایا میری ماں نے وصیت کی تھی بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنی ماں کی وصیت پہ عمل کر رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار کی دل کی دنیا بدلی، کہتا کتنا اچھا بچہ ہے، اپنی ماں کی بات کو مان رہا ہے، وصیت پہ عمل کر رہا ہے۔ ہم کتنے گناہگار ہیں، رب کی بات بھی نہیں مان رہے، ہم چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ اس نے کہا میں تو سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ ساتھیوں نے کہا اے ہمارے سردار جب ہم وہ گناہ میں آپ کے ساتھ تھے نیکی میں کیوں پیچھے رہیں؟ ہم سب آپ کے ساتھ مل کے توبہ کرتے ہیں۔ ایک اب شیخ عبد القادر جیلانی کے سچ بولنے کی برکت سے تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی، اللہ کے نیک بندے بن گئے، اور جتنا مال لوٹا تھا وہ واپس کر دیا۔ یہ ہے والدہ کی تربیت کا اثر، یہ ہے سچ بولنے کی برکت۔ آپ بغداد شریف میں پہنچے اور آپ نے کافی سال علم دین حاصل کی۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھے اور تمام مروجہ علوم و فنون کو حاصل کیا، علم تفسیر سیکھی، علم حدیث پڑھی، اصول فقہ، عربی لغت، گرامر، صرف و نحو، علم کلام، علم قراءت، تمام مروجہ علوم کو آپ نے حاصل کیا۔ اور تمام مروجہ علوم کو حاصل کر کے پھر جب اللہ نے آپ کو علم ظاہر دیا، پھر آپ بیعت کرتے ہیں شیخ کامل کی، علم باطنی بھی حاصل کیے، اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں سنو، جانتے ہو مجھے اللہ نے کیسے مقام خاص عطا کیا، میں اللہ کا محبوب بندہ کیسے بنا؟ فرماتے ہیں سارا علم دین کی برکت ہے۔ اور آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم دین حاصل کرتا رہا حتیٰ کہ علم دین کی برکت سے مقام قطبیت پہ فائز ہو گیا۔ میں علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے کتب کے مقام پہ فائز ہو گیا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور میں نے اپنے استادوں کی برکت سے، علم دین حاصل کی برکت سے میں نے سعادت کو حاصل کر لیا۔ اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کیا، ظاہری علوم حاصل کیے، پھر باطنی علوم حاصل کیے، پھر مقام ولایت پہ فائز ہوئے۔ یہ درست بات نہیں ہے۔
ولی کے لیے عالم بعمل کو ہی ولی کہتے ہیں. جو بندہ عالم نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا. جو بندہ عالم ہے بعمل نہیں وہ بھی ولی نہیں. عالم بعمل کو ولی کہتے ہیں. اور عالم بن کے اس پہ عمل کرنے سے ولایت ملتی ہے. حضور غوث اعظم کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے. آپ نے ظاہری علوم بھی حاصل کیے, پھر باطنی علوم حاصل کیے, پھر آپ نے مجاہدات کیے, اور آپ نے فرمایا میں جنگلوں میں 25 سال تک رہا, عبادات کرتا رہا, مجاہدات کرتا رہا, ریاضات کرتا رہا, اور 25 سالوں میں نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا. یہ آپ نے عبادات بھی کی ہیں, ریاضات بھی کی ہیں, اللہ رسول کے احکام پہ بھی چلے ہیں. اور پھر آپ کی سیرت یہ ہے اللہ نے آپ کو اتنا وسیع علم دیا تھا کہ آپ بعض اوقات ایک ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان فرماتے تھے. ایک آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے, ایک آیت کی آپ نے تفسیر بیان کی, پھر دوسری کی, پھر تیسری, چوتھی, 11 تفسیریں تو میں بھی جانتا تھا وہ کی, پھر آپ نے 40 تفسیر بیان کر دی ایک آیت کی. پھر فرمایا یہ تو قول تھا, اب ہم حال کی طرف جاتے ہیں. اور جب آپ خطاب فرماتے مجمع کو تو 70 ہزار کا مجمع آپ کا خطاب سنا کرتا تھا, اور اس وقت لاؤڈ اسپیکر تھا نہیں. یہ آپ کی کرامت ہے کہ جتنی آواز قریب والا بندہ سنتا اتنی ہی آواز 70 ہزار کے مجمع کے آخر میں بیٹھنے والا بھی سن لیا کرتا تھا بغیر اسپیکر کے. یہ آپ کی کرامت ہے. اور پھر جب خطاب فرماتے سناٹا چھا جاتا, ہیبت طاری ہوتی, لوگ بادب ہو کے آپ کا خطاب سنتے, اور دوران خطاب کئی لوگ وجد کرنے لگتے, کئی لوگ عشق الہی سے سرشار ہو کے اپنے کپڑے پھاڑ دیا کرتے تھے, کئی جنگلات کی طرف نکل جایا کرتے تھے, اور کئی لوگ آپ کے قرآن و حدیث کے علم کو سن کر اتنی خشیت خداوندی خوف الہی طاری ہوتا کہ ان کی موت واقعہ ہو جایا کرتی تھی. اور یہ آپ کو فیض کہاں سے ملا؟ یہ دربار مصطفیٰ سے ملا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور میری خواب میں تشریف لائے, فرمایا بیٹا عبد القادر آپ خطاب کیوں نہیں کرتے, واز کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی نانا جان میں اجمی ہوں, عربی نہیں ہوں, اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ وہ فصیح و بلیغ عربی جانتے ہیں, میں کیسے خطاب کروں؟ فرمایا اپنا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا, حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. فرماتے ہیں پھر مجھے فرمایا جاؤ عبد القادر خطاب کرو. کہتے ہیں میں نے ظہر کی نماز پڑھی جامع مسجد بغداد کے اندر, لوگ جمع ہو گئے اور لوگ چلانے لگے, شور کرنے لگے, میں گھبرا گیا. پھر مولا علی شیر خدا میرے والد گرامی میرے سامنے آئے, کہا بیٹا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا, 6 مرتبہ مولا علی شیر خدا نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا. میں نے پوچھا حضور 7ویں مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ فرمایا حضور کے ادب کی وجہ سے نہیں ڈالا, چونکہ میرے آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا, میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے, حضور کی برابری نہ ہو جائے. فرمایا بیٹا بیان کرو. کہتے ہیں پھر جب میں نے خطاب شروع کیا تو شروع میں تھوڑے لوگ تھے, پھر جب میرا خطاب سنا تو لوگ بڑھتے گئے, اتنا مجمع بڑا, مسجد تنگ ہو گئی. ہم نے عیدگاہ میں خطاب کا سلسلہ, درس کا سلسلہ شروع کر لیا, پھر عیدگاہ بھی بھر گئی, مجمع زیادہ ہو گیا, پھر کھلے میدان میں ہزاروں کا مجمع میری تقریر سنا کرتا تھا. یہ آپ کو اللہ نے علم دین کی برکت سے یہ اعلیٰ مقام ولایت عطا فرمایا. تو علم دین آپ نے پہلے حاصل کیا, پھر باطنی علوم حاصل کیے, پھر ریاضات کی, عبادت کی, بندگی کی, پھر رب کریم نے آپ کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرما دیا, اور اتنا وسیع علم دیا آپ کو کہ بعض اوقات ایسا مسئلہ پیش آتا جو عام علماء کو اس کا جواب نہیں آتا تھا, آپ فوراً اس کا جواب بتا دیا کرتے تھے. آپ کے دور میں ایک آدمی نے قسم کھا لی, اس نے کہا اگر میں ایسی عبادت نہ کروں, میں اللہ کی ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت اس عبادت میں میرے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہوگا, اگر ایسا نہ ہو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عجیب بات کرتے ہیں. تو اس نے قسم دکھا لی کہ میں اللہ کی ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت اس عبادت میں میرے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہوگا, ورنہ میری بیوی کو 3 طلاقیں. اب جب ہوش آیا تو بیوی نے کہا طلاقیں ہو گئی, کون سی عبادت ہے جو تم کرو اور کوئی اور شامل نہ ہو؟ اگر نماز پڑھو گے کئی لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے, تلاوت کرو گے کئی لوگ تلاوت میں مصروف ہوں گے, تو
جو اس وقت کے علماء تھے مسئلہ پوچھا، سب نے کہا جی اس کا کفارہ ہی دو، قسم ہو گئی، یہ طلاق ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس، حضور آپ کو حل بتائیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، آسان سا حل ہے، بیت اللہ شریف میں چلے جاؤ، ان سے کہو میں نے ایک قسم کھائی ہے تو میرے لیے مطاف کو خالی کر دیا جائے، طواف کو روک دیا جائے، تم اکیلے خانہ کعبہ کا طواف کرو، تمہاری بیوی پہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ عبادت ہوگی کہ پوری دنیا میں خانہ کعبہ ایک ہی ہے، تم اکیلے طواف کر رہے ہوگے، تمہارے ساتھ کوئی اور اس عبادت میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کا علم تھا، یہ علم کی وسعت تھی کہ آپ نے اس کی بیوی کو طلاق سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس طرح کے علوم عطا فرماتا ہے جب بندے کے اندر تقوی آتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے، خدا کا خوف آتا ہے۔ حضرت محترم، آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ سنت کے پابند تھے، شریعت کے پابند۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو، جو ولی، جو بندہ ولایت کا دعویٰ کرے لیکن شریعت کے خلاف چلے، اس کا ظاہر و باطن اسلام کے خلاف ہو، حضور کی سنت کے خلاف ہو، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ آپ کی سیرت یہ ہے، آپ کا ظاہر بھی سنت کے تابع تھا، آپ کا باطن بھی سنت کے تابع تھا، قرآن و سنت کے انتہائی متبع سنت تھے، اور حضور کے بارے جو قرآن میں آیا انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب بے شک آپ خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہیں، آپ اس کی عملی تصویر تھے، بڑے اچھے اخلاق والے، غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، اور امیروں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اگر کوئی امیر آپ کے پاس آتا، کوئی مالدار بڑا آدمی آتا، آپ اس کے ادب میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور بادشاہوں کے دربار میں بھی نہیں جاتے تھے، بلکہ بادشاہ کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں دین کا لباس اوڑھ کر بادشاہوں کے پاس جا کے وہ عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سن لیجئے وہ ولی نہیں ہوتا جو بادشاہوں کے دروازوں کے چکر لگائے اور ان کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ رسول کو ناراض کر لے۔ ولی وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کرے، اس کی بارگاہ میں جھکے، اور بادشاہ اس کے دروازے پہ آ کے حاضری دیا کریں۔ آپ کے پاس وہ وقت کے بادشاہ آتے تھے، خلیفہ مستنجد باللہ آپ کے پاس آیا، 10 تھیلیاں لے کے آیا، دینار سے بھری ہوئی سونے کی تھیلیاں، کہا حضور نذرانہ قبول کرے۔ فرمایا لے جاؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، رب نے مجھے بڑے خزانے دیے ہوئے، اصرار نہیں جی حضور میری طرف سے خدمت قبول کریں۔ جب اصرار کیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھیلی دائیں ہاتھ میں پکڑی، دوسری بائیں میں، دونوں کو نچوڑا، ان سے خون نکلنے لگا۔ فرمایا لے جا، یہ عوام کا خون چوس کے مجھے ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ تھے ولی کامل۔ آج کسی پیر صاحب کو کوئی وزیر، کوئی کرپٹ بندہ، کوئی سود کھانے والا، رشوت کھانے والا جا کے نذرانہ دے، وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ آپ امیروں سے اور اس طرح کے سرکشوں سے نذرانہ قبول نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یہ لوگوں کا پسینہ اور خون چوس کے مجھے آ کے تم نے پیش کیا ہے۔ یہ آپ کے اندر خودداری تھی اور اتنا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ تھا۔ پھر آپ بڑوں کا ادب کرتے تھے، چھوٹوں سے پیار کرتے تھے۔ یہ سرکار نے ہمیں سکھایا نا، حضور کا فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں سے شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ سرکار کا ارشاد ہے۔ آج ہم سے ادب چلا گیا، آج نہ چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، نہ بڑے چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی سیرت یہ ہے، بڑوں کا ادب کیا کرتے تھے، چھوٹوں سے پیار کیا کرتے تھے، اور آپ حضور کی سنت اتنے پابند تھے، خود سلام میں پہل کرتے، جس کو ملتے سلام کرتے، چھوٹوں کو بھی پہلے سلام کرتے، بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے، اور پھر عاجزی انکساری کے پیکر تھے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر دیا کرتے تھے، لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھاتا آپ کے سامنے، باوجود اس کے کہ آپ جان جاتے اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے، پھر بھی اس کی قسم کا اعتبار کر لیا کرتے تھے۔ سرکشوں مالداروں کی تعظیم نہیں کرتے تھے، امانت دار بھی تھے آپ، حسن اخلاق کے مالک تھے، کیونکہ سرکار کا فرمان جانتے تھے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ذات محترم حضور غوث پاک آپ کے بڑے پیارے فرامین بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا علم کی زکوٰۃ اسے پھیلانا ہے،
عمل کے بغیر حصول علم میں اپنی عمر ضائع نہ کرو، یعنی علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ پھر فرمایا علم صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرو اور اجر کا ایک ذرہ بھی نہ مانگو۔ رب کی رضا کے لیے علم دین سیکھو، لیکن پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا حرام غذا نور ایمان کو ڈھانپ لیتی ہے، حرام کھانے سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنی بجھ جاتی ہے، پھر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اطاعت ہے۔ کتنا ہم آپ کا یہ ارشاد ہے کہ حلال کھایا کرو۔ جب بندہ حرام کھائے، حلال و حرام میں فرق نہ کرے، سود بھی کھائے، رشوت بھی لے، دھوکہ بھی کرے، کرپشن بھی کرے، بددیانتی کرے، وہ نماز پڑھے نماز قبول نہیں، حج کرے حج قبول نہیں، زکوٰۃ دے وہ بھی قبول نہیں، جتنا مرضی صدقہ و خیرات کرے، کیونکہ سرکار فرماتے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، او کما قال، حضور فرماتے بے شک اللہ پاک ہے، وہ پاک مال کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضور غوث پاک نے بھی یہی فرمایا ہے، رزق حلال کھایا کرو، حرام کھانے سے ایمان کا نور بجھ جاتا ہے، پھر کوئی عبادت کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضور غوث پاک آپ نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ ولی کامل کے اندر 12 صفات ہوتی ہیں، 12 صفات پائی جائیں اس سے بندہ ولی بنتا ہے۔ جلدی سے نام سن لیں۔ نمبر 1 عیب پوش ہونا، ولی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ نمبر 2 رحم دل ہونا، ولی رحیم ہوتا ہے۔ نمبر 3 شفیق ہونا، ولی سب کے اوپر شفقت کی چادر تانتا ہے۔ نمبر 4 رفیق ہونا، ولی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا دوست ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے۔ نمبر 5 حق پسند ہونا، ولی حق بات کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 6 حق گو ہونا، ولی وہ ہوتا ہے جو سچی بات کرتا ہے۔ نمبر 7 نیکی کا حکم دینا۔ نمبر 8 برائیوں سے روکنا۔ یہ ولی کی پہچان حضور غوث پاک کروا رہے ہیں۔ فرمایا نامی علامت شب بیدار ہونا، ولی وہ نہیں ہوتا جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ قرآن پڑھے، علم سے دور ہو، جبہ کبا پہن لے، تسبیح پہن لے، بال لمبے کر لے اور وہ کہے کہ میں ولی ہوں۔ ولی نہیں ہے، ولی وہ ہے جو نماز 5 گانا بھی پڑھے، جو تہجد گزار بھی ہو، جو اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے، وبین بھی پڑھے، رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت میں گزارے۔ نمبر 10 عالم دین ہونا، جاہل کو ولی نہیں کہتے۔ حضور سلطان بہو نے بھی فرمایا نا، علم با جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں دی کرے عبادت، اللہ کو بیگانہ ہو۔ جو علم کے بغیر کہے میں ولی ہوں، وہ کافر ہو کے مرے گا، کیونکہ جاہل ولی نہیں بن سکتا۔ تو حضور غوث پاک بھی فرماتے ہیں کہ ولی کے لیے شرط ہے وہ عالم دین ہو۔ نمبر 11 بہادر ہو، وہ دنیا سے نہ ڈرے، اپنے رب سے ڈرے۔ نمبر 12 غریب کی ضرورت کو پورا کرے۔ ولی کے پاس جب کوئی غریب آتا ہے تو ولی اس کو عطا کرتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی مشکلات کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ دامن طلب پھیلاتا ہے، اللہ اس کی غربت کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ 12 ضابطے بیان کیا آپ نے ولی کامل کے۔ پھر تقویٰ کے 10 ضابطے آپ بیان کرتے ہیں کہ تقویٰ کے 10 اصول ہیں۔ نمبر غیبت سے بچنا، تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقویٰ اللہ اس کو دیتا ہے جو غیبت سے بچتا ہے۔ نمبر 2 بدگمانی سے بچنا۔ نمبر 3 مذاق نہ اڑانا کسی کا۔ نمبر 4 حجاب کا اہتمام کرنا، پردہ کرنا۔ نمبر 5 ہمیشہ سچ بولنا۔ نمبر 6 اللہ کے احسان کو پہچاننا۔ نمبر 7 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نمبر 8 تکبر سے بچنا۔ نمبر 9 فرض نمازوں کو وقت کے اوپر پڑھنا۔ نمبر 10 سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنا۔ یہ حضور غوث پاک نے بتایا، یہ تقویٰ کے 10 ضابطے ہیں، جو بندہ ان 10 ضابطوں کو اپنائے گا وہ متقی ہوگا۔ ذات محترم، اور آپ کی عبادت کا حال کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، آپ کے ایک شاگرد ابو عبداللہ فرماتے ہیں میں 40 سال حضور غوث پاک کی صحبت میں رہا، میں نے دیکھا اپنے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ عبادت کا حال ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں جب آپ کا وضو ٹوٹتا فوراً وضو کر لیتے اور 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم 11ویں شریف تو کھاتے ہیں،
مناتے بھی اچھی بات ہے، منانی چاہیے، لیکن 11ویں کھانے کا نام صرف نہیں ہے، 11ویں چاول پکا کے بریانیاں کھا لینے کا نام نہیں ہے، 11ویں حضور غوث اعظم کی سیرت کو اپنانے کا نام ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا نام ہے۔ تو آپ کی سیرت یہ ہے، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، آج ہم حضور غوث پاک کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو نماز 5 گانا پابندی سے پڑھتے ہیں، پوری رات جاگنا تو دور کی بات، ہم میں سے تو اکثر ایسے ہیں جو فرضی نماز بھی نہیں پڑھتے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں آپ کی سیرت کے اوپر چلنا چاہیے، کم سے کم نماز 5 گانا تو ہم سب کو ادا کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے 15 سال ایسے گزارے کہ روزانہ ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتا تھا، روزانہ رات میں پورا قرآن ختم، 15 سال، اور اس دوران آپ نے 5400 ختم قرآن کیے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے جناب؟ 5400 ختم قرآن بنتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک جن کے ہم ماننے والے ہیں وہ تو قرآن سے اتنی محبت کرے، وہ روزانہ ایک رات میں پورا اللہ کا قرآن پڑھے، اور ہم سے پورے سال میں بھی قرآن نہ پڑھا جائے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں؟ فیس بک، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، واٹس ایپ تو ہمیں استعمال کرنا ہر ایک کو آتا ہے، قرآن پڑھنا کس کو آتا ہے؟ قرآن صحیح پڑھنا کس کو آتا ہے؟ قرآن کون پڑھتا ہے سمجھ کے؟ کون تلاوت روزانہ کرتا ہے؟ کون قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھتا ہے؟ کون ہم میں سے قرآن پہ عمل کرتا ہے؟ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، قرآن سمجھا ہوتا، قرآن پہ عمل کیا ہوتا تو آج فلسطین کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ کتنے دن ہو گئے اسرائیل بدماش بمباری کر رہا ہے اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور 5000 سے زیادہ تعداد، بلکہ 6000 سے زیادہ ہو گئی شہداء کی، ہزاروں زخمی ہیں، سب کے مکانات تباہ و برباد ہو گئے، اور 57 اسلامی مردے، حکمران یہ زندہ نہیں ہے، مردے ہیں، سب خواب خرگوش کے مزے میں ہیں، سب مذمت کر رہے ہیں، اور ہم میں سے ہمارے اندر وہ غیرت نہیں رہی جو ہمارے اسلام میں ہمیں سکھائی تھی۔ وجہ یہی ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے مسلمان بھائی بھائی ہیں، حضور فرماتے ہیں مسلمان جس میں واحد کی طرح ہیں، دیوار کی طرح ہیں، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا بنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے، نہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد کے لیے نہیں جاتے، حالانکہ تمہیں مظلوم مسلمان پکارتے ہیں، عورتیں پکارتی ہیں، بچے، مرد و خواتین پکارتے ہیں، یا اللہ کوئی بھیج سلطان محمود غزنوی جیسا، کوئی بھیج صلاح الدین ایوبی جیسا، کوئی بھیج عمر فاروق جیسا۔ لیکن آج وہ مائیں بانجھ ہو گئی جن نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنم دیا تھا، طارق بن زیاد کو جنم دیا تھا، جنہوں نے شہاب الدین خوری کو پیدا کیا تھا۔ چونکہ آج ہم بے حیا ہو گئے، ہم سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، انگریزی فیشن کے دلدادہ ہو گئے، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ سنت کو جانتے ہیں، نہ قرآن پہ عمل ہے، نہ حضور کے فرمان پہ عمل ہے۔ اسی لیے صورتحال یہ ہے۔ تو ذات محترم فیلسوف اسلام علامہ اقبال نے بھی ہمیں یہی کہا تھا، درس قرآن اگر تم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو آئیے حضور غوث پاک کی سیرت یہ ہے کہ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن پاک کو پڑھا کریں، روزانہ پڑھا کریں۔ جس طرح ہم روزانہ فیس بک چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، کس نے مجھے پیغام بھیجا، ہمیں یہ بھی روزانہ قرآن کھول کے دیکھنا چاہیے، رب نے ہماری طرف کیا پیغام بھیجا، قرآن میں رب نے کیا فرمایا، مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا سکھایا، اللہ کے حبیب نے قرآن کی وضاحت کیسے کی۔ کاش ہم قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں گے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، پھر قرآن پہ عمل کریں گے، یقین جانیے اللہ ہمیں عظمت رفتہ عطا فرما دے گا۔ پھر کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی فلسطین کے اوپر ظلم کر سکے، کسی کو ہمت نہیں ہوگی کوئی کشمیر کے اوپر اتنے سینکڑوں دنوں سے
کرفیو کو جاری رکھ سکے. کوئی کوسوو، چیچنیا، بوسنیا، افغانستان، عراق کے اوپر ظلم کی جرت نہیں کرے گا جب ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے. اور جب امت مسلمہ متحد ہو جائے گی کسی کو جرت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اب میرے پاس کیا ہے کہ سوائے افسوس کے کہ 57 اسلامی ملک ہیں لیکن ہمارے روزانہ شہداء شہادتیں جاری ہیں. اور امریکہ آج بھی آپ نے دیکھا نا، امریکہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا اور یہ سارے ملک ایک ہو گئے لیکن مسلمان ایک کیوں نہیں ہوئے؟ عرب ایک کیوں نہیں ہوئے؟ ہم سب نے ایک ہو کے فلسطین کا ساتھ کیوں نہیں دیا جس طرح انہوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم اسلام سے دور ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. اس طرح کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ میری بات سن لیجئے، اگر آج فلسطین کا کسی نے ساتھ نہ دیا کل کو کسی اور ملک کی باری بھی آ سکتی ہے، وہ ایک ایک کر کے مارتے جائیں گے. کاش اللہ ہمارے سیاست دانوں کو غیرت ایمانی دے دے. یہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، ان کو اللہ جذبہ جہاد دے، دین کی سمجھ دے. اور اس وقت ہوگا جب ہم اچھی قیادت کا انتخاب کریں گے، دینداروں کو ووٹ دے کے آگے لائیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.